الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی، والد محترم نے فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے، یجتبیک ربک، تیرا رب تمہیں منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا، مکمل فرمائے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر بھی، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے اس نے اپنی نعمت مکمل کی تھی تیرے دونوں باپوں پر، یعنی باپ اور دادا پر، اس سے پہلے یعنی ابراہیم و اسحاق پر. ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے بعد چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، لہذا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ جن میں سے 2 جو چھوٹے تھے وہ ایک بیوی سے تھے اور باقی بڑے تھے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دونوں بیٹے بالعموم اور حضرت یوسف علیہ السلام بالخصوص غیر معمولی پیارے تھے. لہذا جو باقی بھائی تھے وہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ ابا جان جو ہیں وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، خاص طور پر یوسف سے. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وہ جو ابتدا میں نے کہا نا کہ پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، تو سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا. اچھا، اس کہانی میں، اس قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں کا جو کردار ہے وہ خاصا زیادہ جو ہے وہ کوسچنیبل نظر آتا ہے کہ اتنی گھٹیا حرکت انہوں نے کر دی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی بہت ایب نارمل بات نہیں تھی. جس گھر میں بھی سوتیلا پن ہوگا وہاں ایک گھر کے بچے جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ لازماً اپنا یہ کنسرن ایک دوسرے سے شیئر کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور اگر وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. تو there was nothing abnormal. اچھا، جب یہ کنسرن سامنے آئے گا تو پھر اگلا سوال آئے گا تو what's the solution then؟ پھر کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے کوئی، اگر یہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں نا کہ جائیداد کے مسئلے پر جو ہے یا سوتیلے پن کے چکر میں قتل کیا، تو ان میں سے جو بھی خوف ہوگا، جو شیلے مزاج کا آدمی ہوگا، وہ یہ نیک مشورہ بھی ضرور دے گا کہ کی خیال ہے گٹالا ہی نہ دیا. اگین نتھنگ ایبنارمل، ایک نارمل سا پروسیجر ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اور ان میں سے جو ماڈریٹ ہوگا وہ اس پر تو ایگری کرے گا کہ یس ہمیں ابا جان کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، لیکن اتنا ایکسٹریم قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے سوتیلے بھائی کو قتل ہی کر دیں، بس آسے پاسے کر دے ہو کدرے. اب بالکل وہی سٹوری آگے چل رہی ہے کہ جب وہ سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہمارے مقابلے میں زیادہ پیارے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب تک بندوق نہیں آئی تھی اس وقت تک انسان کی اصل پاور جو تھی وہ مین پاور تھی.
جس کے 10 بیٹے ہوں وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا خوش قسمت بہت طاقتور آدمی ہوں. اور اپنے ڈیفینس کے لیے ہر انسان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم 10 ہیں. ابا جان نیڈ اس مور ونحن عصبۃ، ہم ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ابا جان بڑی غلط فہمی میں ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے یوسف اور اس بھائی کے مقابلے میں. آ گیا وہ مشورہ، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. کسی نے کہا قتل کرو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی ایسی جگہ کہ پھر سیکلوڈ ہو جائیں تمہارے لیے تمہارے والد محترم، تمہیں سیکلوژن مل جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اب سوال یہ ہے کہ یہ 10 بھائی جو ہیں یہ اللہ کے ایک نبی کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی کے پوتے ہیں، اور پڑپوتے کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو اتنا بڑا کام انہوں نے کیسے کر لیا؟ یہ جو پہلے کہا تھا نا حضرت یعقوب نے آیت نمبر 5 میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کہہ کر کہ تو تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، اور پھر کہا شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. یہ تھی وہ بات کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ ہمیں گمراہ کرنا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہر بندے کو وہ اٹیک کرتا ہے اس کے ویک پوائنٹ سے. اچھا، اب ایک مسلمان جو ہے جہاں اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہاں اسے یہ بھی امید ہوتی ہے کہ توبہ کر لی تو گناہ سارے معاف ہو جانے. لہذا شیطان اس راستے سے آیا کہ چلو اب یہ مجبوری ہے، کوڑا گٹ بھر لو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ غالباً ان کا بڑا بھائی تھا یہودا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، یلتقطہ بعض السیارۃ، نکال کر لے جائے گا اسے کوئی آتا جاتا قافلہ، ان کنتم فاعلین، if at all you have to. قالوا یا ابانا، اب اسکیم تیار ہو گئی. اب یہ 10 کے 10 بھائی گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما لک تأمنا علی یوسف، ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، صبح اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھیلے کودے اور رہی اس کی حفاظت. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل ہو جاؤ گے. قالوا لئن اکلہ الذئب، اب بھائی کہنے لگے 10 بھائی، ابا جان لئن اکلہ الذئب، اگر ہمارے ہوتے ہوئے انہیں بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ساری کوئی گل نہ ہوئی، اسی کسی جوگے نہ ہوئی. فلما ذهبوا به، تو جب وہ یوسف کو لے گئے علیہ السلام، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور وہ اس پر متفق ہو چکے تھے کہ وہ یوسف کو ایک اندھے کنویں میں پھینکیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے یوسف کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یعنی وحی جو ہے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، خواب بھی وحی ہے، اللہ تعالیٰ الہام کر دے یہ بھی وحی ہے، ایک دم اللہ تعالیٰ کوئی تصویر جو ہے وہ دکھا دے جیتے جاگتے، وہ بھی وحی ہے، کئی صورتیں ہیں. تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ یقیناً ایک دن تم ان کو اپنی یہ حرکت جتلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے گا اس ساری کہانی میں، اس سارے قصے میں، اس سارے واقعے میں آپ الٹی طرح سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اونچا مقام دینا تھا مصر کے اندر،
اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں جا کے آباد کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سارے کے سارے وسائل جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے. وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ ان کے بھائی یہ حرکت کریں، پھر وہاں سے وہ غلام بن کر گرفتار ہو کر مصر پہنچیں، اور پھر ایک وزیر انہیں خریدے، اور پھر جا کر اپنی بیوی سے کہے کہ تم اس کا خیال رکھو، اور بیوی جو ہے اس کے لیے یہ ارریزسٹیبل ہو جائیں، جو کہ بڑا ان یوزول تھا، کیونکہ ہم نے غلام دیکھے نہیں، زیادہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی مالکن جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو، لیکن ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں یعنی صفائی ہو بھی گئی، ایک بچے نے گواہی دے دی، لیکن پھر بھی جیل ڈالے گئے، اور پھر بادشاہ کی ضرورت بن کر جیل سے باہر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسٹریٹجی جو ہے کہ حضرت یوسف کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے. اس صورت کو ایک اور اینگل سے بھی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کے قصے بھی ہدایت ہیں، ہدایت کے لیے ہیں. تو قرآن مجید اولاً ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کریں. لیکن مکہ مکرمہ میں 8، 9، 10، 11 نبوی، ذرا امیجن کیجئے، اس میں دور دور تک کوئی امکان تھا اس بات کا کہ اللہ کے دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر سکیں گے. لیکن یہ دو کہانیاں، ایک کہانی کی طرح سنا کر اہتمام سے، اور دوسری پورے قرآن مجید میں پھیلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا گیا کہ تمہیں منزل مراد تک پہنچانا ہمارا کام ہے. یو ڈو ایز ڈائریکٹڈ، تمہیں جیسے حکم ملا کرتے چلے جاؤ، خواہ تمہاری کیلکولیشن یہ کہے کہ اس سے تو کچھ نہیں ہو سکے گا. وہ کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ تو قرآن مجید سے تم نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. اس سے بظاہر کچھ ہوتا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن یہ کر کے دکھانا یہ ہمارا کام ہے. وہ سب کچھ ہوا. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب شام کو یہ بھائی اپنے والد صاحب کے پاس روتے ہوئے آئے، ٹسوے بہاتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا. فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے. ولو کنا صادقین، ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے لائے تھے کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا. دیکھیے، کیونکہ یوں کر کے بھیڑیے نے ان پر حضرت یوسف پر حملہ کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے، قمیص پھاڑنا بھول گئے تھے. یعنی بھیڑیے نے حملہ جو ہے ایز اے پہلے قمیص اتار کر پھر کیا تھا. اگر قمیص سمیت کیا ہوتا تو قمیص پہ پھٹ جاتا، چور کے پاؤں تو نہیں ہوتے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم کتنے ہی سچے ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ صَبَرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. والد صاحب نے کہا کہ بلکہ یہ گھڑ لی ہے تم نے اپنے نفس سے ایک بات. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب صبر ہی بہتر ہے. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، میں اس میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اور ایک قافلہ آیا تو بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے اپنے سقے کو، اور اس نے ڈول کنویں میں ڈالا اور بول اٹھا. قال یا بشرا ھذا غلام، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر
وہ بولا او مزہ آ گیا، ایک لڑکا ہاتھ آ گیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور اس کو ایک قیمتی متاع سمجھ کر چھپا لیا انہوں نے۔ اچھا، یہ بھی ایک انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کے بعد پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ پھر اب کیا ہوا۔ وہ سعودی عرب میں ایک نرس قتل کر کے کسی نے پھینک دی تھی گندگی کے ڈھیر پر، تو اس کی رپورٹ ہوئی تو پولیس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ 3 دن کے بعد، یعنی دور سے وہ آبزرو کرتے رہے پولیس والے، تو 3 دن کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ کر وہ گندگی کے ڈھیر پر گیا دیکھنے کے لیے کہ وہ لاش ابھی تک پڑی ہے یا اٹھا لی گئی ہے، تو فوراً پولیس نے آگے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو یہاں پر، پکڑا گیا۔ تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب ان کو نیند نہیں آ رہی کہ ابھی تک یہیں پڑا ہوا ہے یا چلا گیا ہے، تو قریب قریب کہیں گھوم رہے تھے تو فوراً آ گئے پاس۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے خبر میں تھا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودۃ، تو پہنچ گئے فوراً، ہاں بھائی یہ تو ہمارا لڑکا ہے، تم لینا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو، اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کتنے پیسے دو گے۔ تو جتنے پیسے انہوں نے دیے وہ فوراً قبول کر لیے۔ اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ چور جو ہے وہ کسی جب ٹارگیٹڈ چور ہوتا ہے، کسی خاص ٹارگیٹ پر آتا ہے تو وہ کتنی قیمتی چیزیں یہاں پر راستے میں پڑی اسے ملے ان کو نہیں ہاتھ لگاتا، تو جس ٹارگیٹ پہ آتا ہے وہ اسی طرف جاتا ہے۔ تو ان کا کام کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور کرنا۔ انہوں نے کہا مگر اللہ، یعنی پیسے کمانا تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید میں، انہوں نے معدود چند درہموں میں انہیں بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ بڑے زاہد ثابت ہوئے کہ جیسے دنیا کے مال سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، تو وہ شخص کہ جس نے انہیں مصر میں سے خریدا، یہ کیا تھا؟ یہ مصر کا ایک بہت بڑا وزیر تھا۔ اس نے کہا اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طرح رکھنا، عسیٰ ینفعنا، کیا جب یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، کیا جب کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یوں ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر وہی بات کہ ابھی تو وہ غلام ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ یوں ہم نے اسٹیبلش کیا۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ زمین کھود رہا ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے مکان بنا رہا ہوں، حالانکہ وہ زمین کھود رہا ہے لیکن کہتا ہے مکان بنا رہا ہوں۔ تو یہ ساری کے سارے جو سٹیپس تھے یہ کیوں ہو رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے سب سے اونچے ایوان میں پہنچانا چاہتا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا غلبہ رکھتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب نارملی جو مالکن ہوتی ہے وہ غلام کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سٹیٹس کا اتنا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ فقہا کے نزدیک جنسی عمل کا فاعل جو ہے یہ مرد ہے اور عورت اس کی مفعول ہے۔ اس سے پھر فقہ میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ عورت جو ہے وہ کیونکہ مفعول ہوتی ہے تو نیچے کی پوزیشن سے وہ کبھی بھی وہ دعوت نہیں دیتی مرد کو ایسا کرنے کی، اگر وہ جب وہ مرد غلام ہو اور وہ خاتون جو ہے وہ عورت ہو، یہ وہاں پر اسٹیبلش چیز تھی جس کا آگے جا کے ذکر آئے گا۔ تو پھسلایا اسے اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، ان نفس ہی، کہ وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکیں یوسف علیہ السلام۔ وغلقت الابواب، اور دروازے اس نے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جن میں سے ایک مرد آپ نے فرمایا، ایک شخص وہ ہوگا والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، وہ شخص کہ جس کو ایک حسب نسب والی اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس کے جواب میں اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جی جتنا مرضی چاہتا ہو، ٹیمپٹیشن جتنی مرضی ہو، لیکن خوف خدا جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی پناہ چاہی، قالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، تیرا شوہر میرا مالک ہے، احسن مسوایا، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہاں ظالم کون ہے؟ ظلم کیسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو، یعنی محسن کے احسان کا جواب شکر کی بجائے خیانت سے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو میرے مالک کی امانت ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس امانت سے خیانت نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اس عورت نے حضرت یوسف کا قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یعنی اتنی بڑی ٹیمپٹیشن کہ وہ عورت خوبصورت بھی ہے، اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے جو بھی سنائی میں نے آپ کو، خوبصورت بھی ہے اور حسب نسب والی بھی ہے، طوائف نہیں ہے، اونچی نسب والی ہے، وزیر کی بیوی ہے، تو بہت irresistible ہے۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ ہمت بھی، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے اگر وہ اللہ کی طرف سے کوئی اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس پر پھر آپ تفسیر میں پڑھیے گا کہ وہ برہان کیا تھی، کوئی الہام ہوا تھا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آ گیا تھا، یا سامنے کوئی آیت لکھی ہوئی آ گئی تھی، وٹ ایور، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں کہ وہ برہان دے، کوئی واضح دلیل دے ان کو۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہم نے ان سے برائی کو دور کیا اور بے حیائی کو دور کیا اور برائی کو دور کیا۔ انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، خالص کیے گئے۔ سورت ہجر اب زیادہ دور نہیں ہے، اس میں جو قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، وہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا اس کو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود تیری پیروی کرے گا اپنے شوق سے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا، وہی لفظ یہاں پر آ رہا ہے۔ وَسَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگا دی، دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے پیچھے وہ عورت آئی، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے پھاڑ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے پر ملاقات ہو گئی ان دونوں کی، سیدہا اس عورت کے شوہر سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے مالک سے۔ اچھا، یہاں پھر وہ ٹپیکل کردار ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ عورت جب بھی کسی مرد کو ٹریپ کرے گی تو یہ شو کرے گی یا یہ باور کرانا چاہے گی، ریئلائز کرانا چاہے گی کہ کسی کو کیا پتہ لگنا ہے، لیکن جب پکڑی جائے گی تو مدعا جو ہے وہ مرد پہ ڈالے گی۔ تو قرآن مجید کی ہدایت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس ٹریپ میں نہ آئیں۔ قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ کو برا ارادہ رکھے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں لاک کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا ایک دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے، قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ مجھے پھسلانے کی کوشش تو اس نے کی ہے، وشاہد شاہد من اہلہا، تو شہادت دی، گواہی دی
عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے، وہ ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا جو غالباً بھانجا تھا اس عورت کا، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹا ہے، معاذ اللہ، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، تو جب اس عورت کے شوہر نے حضرت یوسف کے قمیص کا جائزہ لیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، اس کو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو وہ بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ سب تمہاری چال بازیاں ہیں، ان کیدکن عظیم، اور تمہاری ہیرے پھیریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ